ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ میں نے خلیج میں گزارا ہے، مطلب ایمریٹس میں، گلف کہہ لیں، اور اس پورے عرصے میں میری ایک بھی عاشق رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی مجاہد ختم نبوت سے، نہ ہی کوئی گدی نشین ملا اور نہ ہی کوئی صاحب طریقت، رہبر شریعت، سگے مدینہ، اور نہ ہی کوئی تعمیر و ترقی کا ہیرو۔ نہ کبھی دوران محرم اہل تشیع کی ریلیاں نکلتی دیکھیں، اور نہ ہی کبھی صحابہ کرام کے یوم پیدائش اور وفات پر جلوس نکلتے دیکھے، اور نہ ہی کبھی ان کے جلوسوں کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہوتی دیکھی، نہ ہی کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے موقع پر جگہ جگہ ٹریفک جام دیکھا، اور نہ ہی کبھی کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر سر تن سے جدا کرنے والا مجاہد۔ کہنے لگا یہاں دنیا کے ہر ملک اور مذہب کے لوگ بستے ہیں، جسے شراب خانے جانا ہے وہ شراب خانے جائے، جسے مندر جانا ہے وہ مندر جائے، جسے چرچ جانا ہے وہ چرچ جائے، اور جسے کلیسے جانا ہے وہ کلیسے جائے، اور جس نے بھی مسجد جانا ہے وہ مسجد جائے، جسے 8 تراویاں پڑھنی ہے وہ 8 پڑھے، اور جسے 20 پڑھنی ہے وہ 20 پڑھے، اور جسے نہیں پڑھنی وہ بالکل نہ پڑھے۔ ان سب کے باوجود بھی یہاں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جس ملک کے ہم رہنے والے ہیں وہاں مذہبی سیزن ختم ہوتے ہیں تو سیاسی سیزن شروع ہو جاتے ہیں، کبھی سیاسی پارٹیوں کے جلسے یا دھرنے تو کبھی مذہبی جماعتوں کے، کبھی ڈاکٹرز کا احتجاج تو کبھی اساتذہ کا، کبھی ربیع اول کے جلوس تو کبھی حسینی ماتم، رمضان آئے تو تراویاں پڑھنے کے بعد لاؤڈ سپیکر پورے محلے کو ثواب پہنچانے کی تلقین، ناموس رسالت کی ریلیاں اور کبھی تاجدار ختم نبوت کے جلسے تو کبھی سیاستدانوں کا پروٹوکول، عورتیں رکشے میں بچہ جن دیتی ہیں اور مریض تڑپ تڑپ کر ایمبولینس میں جان دے دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مر گیا، چلو اس کو شہید بولو اور دفنا دو۔ اللہ کے بندو، پہلے خود پر تو اسلام نافذ کرو، پھر پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنو۔ فی الحال تو ہم جیسے نام نہاد عاشقوں، مجاہدوں اور غازیوں کو دنیا ماں سوائے نکمی، جھوٹی، فراڈی، بھکاری اور دغاباز قوم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی۔ بات تلخ ہے اور آپ اس پہ اختلاف بھی کریں گے، میں جانتا ہوں، لیکن جو سچ ہے میں ایک بات بڑی سخت آج یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور جو کرنا کر لیجیے، میرا حافظ اللہ ہے اور جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضور والا آپ بھی مدینے گئے ہوں گے، میں بھی مدینے گیا ہوں سر، سارے پیر خانے جو ہیں اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں سادات سے، اور سادات کی جگہ کون سی ہے سر؟ میرے سرکار کا شہر۔ سر مجھے بتا دیجئے مدینے کی ایک گلی، ایک مضافات بتا دیجئے جہاں پہ کوئی پیر خانہ ہو، جہاں پہ کوئی گیلانی، کوئی جیلانی، کوئی فلانے بیٹھے ہوں۔ یہ بدبخت اس غریب خطے میں آ کر ہمارے مذہبی استحصال کو استعمال کرتے ہوئے ارب پتی بن گئے، زمیندار بن گئے، اس کے علاوہ روحانی پیشوا بن گئے، درگاہوں کے مالک بن گئے، مجاور بن گئے، اور مجاور بننے کے بعد پھر یہ ہمارے حکمران بن گئے۔ ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سے لوگ نہیں جانتے، یہ سارے پیر خانے ان کو ہوا کس نے دی تھی؟ انگریز سرکار نے۔ یہ آپ ان کے مرید ہیں نا ان پیروں کے، تو ان پیروں کا پیر کون تھا؟ انگریز۔ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے تسلط اور حکومت کرنی ہے اس غریب ملک کے اوپر اور یہاں کے ہر ریسورس کو نچوڑنا ہے، تو ان مذہبی ٹھیکیداروں اور ان پیروں کو ہوا دو، یہ ہمارے چمچے ہیں، ان کے ذریعے ہم اس قوم کا خون چوستے رہیں گے، اور آج تک آپ یہی کر رہے ہیں۔ آپ کی کوئی اسمبلی ایسی ہے کہ جس کے اندر پیر خانوں کے مجاور آ کے آپ کے وزراء نہ بن جائے؟ سر یہ 22ویں صدی ہے پاکستان میں، شہر سندھ میں، جہاں پہ نہ صرف بھٹو زندہ ہے بلکہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے، اور یہ حال ہے صوبے کا جہاں پہ پچھلے 40 سال سے حکومت ہے ایک ہی خاندان کی۔ میں تھوڑی سی آپ کو رانی پور کی بات بتا دوں۔ رانی پور سندھ کے کسی بھی شہر کی طرح 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک طرف پیر ہے، ایک طرف سیاستدان ہے، اور دونوں گدی نشین ہیں، ایک ہی خاندان ہوتا ہے۔ بالکل، اور کل ایک اطلاع جو موصول ابھی یہ ہو رہی ہے کہ ان پیروں کی جانب سے قبر کشائی کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح جو فاطمہ کا جسد خاکی ہے، جو لاش ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے غائب کر دیا جائے، کیونکہ اب عدالت نے تو آرڈر جاری کر دیے کہ قبر کشائی ہو، پوسٹ مارٹم کیا جائے، تاکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں۔ انوار بہت ہی اچھی بات ہے، اسے قبر کشائی نہ کہیے، اسے کہیے کہ آخری جو اس کا جسد خاکی ہے اس کو بھی چرانے لگے۔ آج رات، پچھلی رات گزری ہے 2:30 بجے، پیر اسد شاہ کے مریدوں نے جا کے قبر کو کھودنے کی کوشش کی تاکہ صبح جب ایگزیومیشن ہو، ایگزیومیشن وہ صحیح لفظ ہے جو ہم عدالت کے حکم پہ ایک قبر کھول کے لاش باہر نکال کے اس کے سیمپل دیتے ہیں، اس سے پہلے تمام ایویڈنس مٹا دیا جائے، تمام ایویڈنس مٹا دیا جائے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس وقت فوکس ہے وہاں پہ۔ میری تھوڑی سی بات کو مکمل کرنے دیجیے۔ حضور والا پورا سندھ لے لیجیے، پورا سندھ لے لیجیے، اس میں صرف 2 چیزیں ہیں، وڈیرا شاہی، میر شاہی، سکھا شاہی اور سائیں شاہی، اور کچھ نہیں ہے۔ حضور والا رانی پور میں کیا ہے؟ پیر افضل شاہ صاحب جو ہیں وہ وہاں کے ایم این اے ہیں،
جو پیپلز پارٹی کے ہیں مجال ہے وہ اپنے بھائیوں کے اوپر جو کہ گدی کو سنبھالے بیٹھے ہیں. یہ پیر آف رانی پور جو ہیں یہ پورے سندھ کے ہر علاقے کے اندر ایک پیر خاندان بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے. دیکھیں پیر تو وہاں کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتے تو ہیں. جائیے نا پھر کروائیے زندہ, آپ کروائیے فاطمہ کو زندہ. حضور والا یہی باتیں آپ نے کر کے, آپ کے ہر پیر تو یہاں خدا بنا بیٹھا ہے, آپ نے ان کو خدا خود بنایا. آج ہم بات کرتے ہیں توحید کی کہ شرک نہ کرنا. سر پیری مریدی سے لیکن بڑا اسی میں شرک ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. سر مجال ہے آپ کے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں, پورا مہینہ بیٹھ کے تم یہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہو, ہے ہمت کبھی یہ کہہ سکو کہ یہ پیر خانے عین اسلام کے خلاف ہے, یہ شرک خانے ہیں, یہ گمراہی کا کاروبار ہے.